براہ راست شو فضل ربی میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، پھر آج اس نے یہ موقع دیا ہے کہ اس کی بابرکت باتوں سے سیکھ کر برکت پا سکتے ہیں۔ ایمان اور اعمال کا تضاد جلد یا کچھ دیر بعد لوگ تجزیہ کر ہی لیتے ہیں۔ یعقوب کا خط ایمان کی بات کرتا ہے اور پھر اس کے ساتھ اعمال کی بات بھی کرتا ہے، اور جو ادیان اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم الہامی ہیں، تو ادیان میں دو ہی چیزیں بہت اہم ہیں، احکام ہیں اور ان کی پیروی ہے۔ اور اسی سلسلے میں جب ہم تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو الہامی کتب اور دیگر غیر خدائی مذاہب بھی، ان میں تصور روزہ بھی پایا جاتا ہے۔ روزے کی جب بات کرتے ہیں تو آج کل چونکہ ماہ رمضان ہمارے مسلمان بہن بھائی اس میں سے گزر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، لیکن اسلام کو آئے ہوئے تقریباً 1400-1500 اور سال اور مسیحت تقریباً 2000 سال، اور اس کے بعد اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں یہودیت ہے، اور اس سے پہلے چلے جائیں تو پھر بدھ مت ہے، ہندو تعلیمات اور بت پرستی، اروا پرستی، دیگر مذاہب ہمیں ملتے ہیں۔ تصور روزہ اگر آپ قدیم مشرقی مذاہب کا مطالعہ کریں، جن لوگوں کو شوق ہے چیزوں کی تحقیق کرنے کا، حقائق جاننے کا، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ چیزیں کہاں سے آئی ہیں۔ چونکہ اسلام سے پہلے، مسیحت سے پہلے بھی کتب موجود تھیں، تعلیمات موجود تھیں، اساتذہ موجود تھے، مختلف فلسفے موجود تھے، مختلف اسکول آف تھاٹس جنہیں ہم کہتے ہیں موجود تھے، تو آج ہم تک بھی باتیں پہنچی ہیں۔ تصور روزہ یہ تھا، یہ اس لیے آج پھر بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ جانیں گے کہ اصل بات یہی ہے۔ قدیم مذاہب میں روزے کے تصور سے یہ لیا جاتا تھا کہ دیوتاؤں کو خوش کرنا، اپنی جان کو دکھ دے کر، روزہ رکھ کر، بھوکا رہ کر دیوتاؤں کو خوش کرنا، اور اس کے پیچھے بات یہ تھی، تصور یہ تھا کہ ہمارے پاس تمام برکات ہیں، کھانے پینے کے لیے ہے، امن ہے، جگہ ہے، اولاد ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، تو دیوتا کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائیں چونکہ ہم خوش ہیں۔ تو لوگوں کے اندر یہ تصور، ان کے جو رہنما تھے مذہبی، انہوں نے دے رکھا تھا کہ ہم کبھی کبھی ایسا کریں کہ خود بھوکے رہیں تاکہ دیوتا جو ہیں وہ ہمیں سزا نہ دیں، وہ ہم سے خوش رہیں۔ تو یہ تصور تھا اور یہ چلتا آیا، اور یہی تصور پھر ہم دیکھتے ہیں مختلف الہامی مذاہب میں بھی تھا۔ اور آج یہ بھی بتا دوں کہ جب 10 احکام دیے گئے تھے شریعت میں تو ان میں روزہ شامل نہیں تھا۔ 10 احکام میں روزے کا حکم نہیں، سبت کو پاک ماننے کا حکم موجود تھا، لیکن اس طرف پھر کبھی جائیں گے۔ لیکن بات یہ کر رہا ہوں کہ روزے کی تعلیم آج بھی لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، مختلف مذاہب سے ہوتی ہوئی یہودیت میں، پھر مسیحت میں اور اسلام میں نظر آتی ہیں۔ اور اگر آپ جو برصغیر میں رہتے ہیں، چونکہ جو ہندوازم ہے یہ دونوں مذاہب سے، مسیحت سے اور اسلام سے قدیم ہے، تو آج بھی آپ دیکھیں، اگر انڈیا میں آپ دیکھیں تو بہت سے روزے جو ہمارے ہندو بہن بھائی ہیں وہ بہت سے روزے رکھتے ہیں۔ تو روزوں کی اصل جاننے کے لیے، اور آج ہم جب روزے رکھ رہے ہیں، دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنا، یہ تصور آپ کو ملے گا۔ دیوتاؤں کے قریب ہونا، دیوتا ہماری آواز سن لیں، خوش رہیں، یہ جو تصور ہے یہ موجود ہے۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں، ہمارے جو مسلمان بہن بھائی ہیں، اسلام کی جب بات کی جاتی ہے تو عرب میں تو جو لوگ رہتے تھے وہ تو روزہ رکھتے ہی نہیں تھے۔ اب اگر میں یہ بات کہہ رہا ہوں ایک مسیحی ہوتے ہوں تو شاید لوگ کہیں گے جی اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں، اور بہت سے لوگ کہتے بھی رہتے ہیں بھی آپ کو پتہ ہے تو پھر آپ بتاؤ۔ میں تو مسیحیوں کو بھی کہتا ہوں، اکثر جو بیجا تنقید کرتے ہیں جیلسی میں،
حسد میں یا ویسے تنقید کرنا، ان کے اندر سے جو برائی ہے وہی نکلتی ہے، بھئی آپ خود تحقیق کریں۔ تو فضل ربی شو میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ مسلمان اور مسیحی اپنی تعلیمات سے واقف ہوں، محبت کے رویوں میں، خدا کے رنگ میں ڈھلیں، خدا سے محبت، انسانوں سے محبت کے رشتے استوار ہوں اور استحکام پائیں، مضبوطی پائیں۔ اب عربوں میں روزہ رکھنے کا، انسانوں کا روزہ رکھنے کا رواج نہیں تھا، اور یہ لٹریچر میں ملتا ہے، اور میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں، آپ کو میں بتا دوں گا یہاں پہ جو ڈاکٹر اسرار ہیں انہوں نے تحقیق کر کے لکھا ہے، یہ ان کی کتاب ہے، کتاب کا نام آپ دیکھ لیجئے، ان کا نام، پھر کہاں سے پرنٹ ہوئی ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ عرب جن کو اگر آج کہیں کہ وہ رہنمائی ان سے لی جائے، تو دیکھ لیجئے کہ تحقیق کرنے کے بعد، لٹریچر پڑھنے کے بعد، یہاں پر وہ جب صوم یا صیام کی بات کرتے ہیں تو اس کا لغوی مفہوم کیا ہے اس کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں۔ میں درمیان میں سے پڑھتا جاؤں گا، کتاب میں نے آپ کو بتا دی ہے، اردو میں ہے، آپ کو مل سکتی ہے۔ اب یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ عربوں کا پیشہ غارت گری اور لوٹ مار تھا، پھر مختلف قبائل کے مابین وقفہ سے جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ اب پھر وہ نیچے جب آ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں چنانچہ وہ تربیت کے لیے گھوڑوں سے یہ مشقت کراتے تھے کہ ان کو بھوکا پیاسا رکھتے تھے، ان کے منہ پر ایک تو بڑا ایک کپڑا چڑھا دیتے تھے، اس عمل کو وہ صوم کہتے تھے، جس گھوڑے پر یہ عمل کیا جائے اسے وہ صائم کہتے تھے، یعنی یہ روزے سے ہے۔ اس طرح وہ گھوڑوں کو بھوک پیاس جھیلنے کا عادی بناتے تھے، کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ جنگ میں نقصان کا باعث بن جائیں۔ تو یہاں پر واضح ہو گیا کہ عرب میں گھوڑوں کا روزہ ہوتا تھا، انسانوں کا نہیں ہوتا تھا۔ آگے وہ اگلے صفحے پر اس کی وضاحت بھی کر دیتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ گھوڑوں کا جو روزہ رکھتے تھے وہ تم بھی رکھو۔ اب یہ دیکھ لیجئے، اب آپ پڑھ لیجئے کہ یہاں پر لکھا ہے، یعنی روزے کا اطلاق کرتے تھے گھوڑوں پر۔ اس مشق کے متعلق گویا اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے گھوڑوں کو تو تم روزہ رکھواتے ہو، وہ تم خود بھی رکھو، جو روزہ تم گھوڑوں کو رکھواتے ہو وہ خود بھی رکھو۔ تو یہ یہاں پر بات واضح ہو گئی کہ اس کتاب میں، یہ پھر آپ کو دکھا بھی رہا ہوں، دیکھ لیجئے، موجود ہے، پڑھ لیجئے۔ تو یہ گھوڑے رکھتے تھے، اور اس کے ساتھ جو تعلیم ہے روزے کے تعلق سے، اس میں اور بھی کچھ باتیں میں شروع میں بتا دوں، پھر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب یہ ایک اور کتاب آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ دیکھ لیجئے، نام ہے کتاب کا، اور پھر مصنف ہیں اور پبلشرز کا نام یہاں پر موجود ہے۔ اس میں ایک اور پہلو بھی کھولا گیا ہے، وہ بھی تمام لوگ غور سے دیکھیں اور سنیں۔ اور یہ دیکھ لیجئے، یہاں پر لکھا ہے، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا، یعنی روزوں کو حج پر مقدم کیا ہے۔ تمام مسلمان رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے قائل ہیں۔ جو شخص مسلمان ہو کر رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا انکار کرے وہ مرتد اور کافر ہے۔ اس کو توبہ کرنی چاہیے، اگر وہ توبہ اور رجوع کر لے اور ان کی فرضیت کا اقرار کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس مسلمان ہو کر انکار کرنے والے کافر کو قتل کر دیا جائے۔ تو یہ بہت اہم تعلیم بھی ہے، یہاں پر دیکھیے یہ لکھا ہوا ہے، اور یہ کتاب جو ہے یہ اسلامی عالمی ادارے کی کتاب ہے، اور یہ دیکھ لیجئے، یہ ہلکی سی بات نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھ لیجئے، دارالاسلام، اور یہ عالمی ادارہ ہے، اور یہ پوری دنیا میں آفیسز ہیں۔ تو یہ ہلکی سی بات نہیں ہے جب اسلام میں کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ میں ایک اور جلدی سے آپ کو حدیث بتا دیتا ہوں، یہ ہے زاد راہ کتاب ہے، اور اس میں دیکھ لیجئے کہ جو وقت سے پہلے اگر روزہ کو افطار کر لیتا ہے تو اس کے لیے سزا کیا ہے، وقت سے پہلے روزہ افطار کرنے کی سزا۔ اور جو آخر میں پڑھ دیتا ہوں اب، یہ ہے کہ یہ جہنم کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، میں ابھی آپ کو مکمل طور سے یہ دکھاتا ہوں اور آپ دیکھ لیجئے کہ جہنم کی بات ہو رہی ہے۔ جب پہاڑ، سارا نہیں کچھ پڑھوں گا، وقت مختصر ہوتا ہے، آپ خود پڑھ سکتے ہیں، یہ کتابیں موجود ہیں۔
جب پہاڑ پر بیچ میں پہنچا تو میں نے وہاں کچھ شدید قسم کی چیخیں سنی، تو میں نے پوچھا کہ یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ چیخیں اہل جہنم کی چیخیں ہیں۔ پھر مجھے آگے لے جایا گیا، کچھ ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا جو الٹے لٹکائے گئے تھے اور ان کے جبڑے پھاڑے جا رہے ہیں اور ان سے خون بہہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ افطار کرتے تھے۔ اس حدیث میں وقت سے پہلے روزہ افطار کرنے کی سزا کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ جو لوگ تندرست ہو کر روزے رکھتے ہی نہیں، انہیں کتنی سخت سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو پہلے زمینی زندگی کے تعلق سے پہلی کتاب میں آپ کو ایک نقطہ بتایا، اور اب جو آخروی زندگی ہوگی یہ دیکھ لیجئے جہنم میں۔ وجہ وقت سے پہلے روزہ افطار کرنے کی سزا۔ تو یہ تعلیم موجود ہے اسلام میں، تو یہ کتب ہیں، اس لیے میری کوشش کہ ہم سلائیڈ بنا کر نہ دکھائیں، آپ کو یہاں سے دکھاتے چلے جائیں۔ اب یہ باتیں آپ نے دیکھی ہیں روزے کے تعلق سے، اب ہم کچھ اور پہلو جو روزے کے تعلق سے ہیں ان پر بات کرتے ہیں۔ تو آئیے یہ ایک کلپ دیکھتے ہیں کہ ایک اور بہت اہم پہلو روزے کے تعلق سے ماہ رمضان میں، اور اس کو بھی آج سمجھنے کی کوشش کریں گے کتب کی روشنی میں۔ آئیے یہ کلپ دیکھتے ہیں۔ شیطان سے جنگ، اس کے لیے اللہ نے ہمیں مسلح کیا کہ شیطان سے جنگ کوئی کلاشنکوف سے تو ہے نہیں، ایٹم بم سے بھی وہ نہیں مرے گا، توپوں سے بھی نہیں مرے گا، ہماری بد دعاؤں سے بھی نہیں مرے گا۔ تو شیطان سے جنگ ہے اعمال کے ذریعے، اعمال، اور اعمال میں سب سے بڑا جو ہتھیار ہے شیطان کے سر پہ وہ روزہ ہے۔ سب سے طاقتور ہتھیار جو شیطان کو زیر و زبر کر دیتا ہے وہ روزہ ہے۔ یہ قرآن کا واحد حکم ہے جو اکٹھا ایک ہی جگہ قرآن میں آیا پھر دوبارہ نہیں آیا۔ نماز تو کتنی دفعہ آئی، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ 9 دفعہ، 10 دفعہ، 11 دفعہ، اقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ قل لعبادی یقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، بڑا پڑا، اصبروا صابروا رابطوا اتقوا اللہ اذکروا اللہ انفقوا۔ یہ جتنے احکام ہیں یہ قرآن میں ایسے بکھرے پڑے ہیں، لیکن روزہ واحد حکم ہے جو ایک ہی جگہ سے شروع ہو کر وہیں ختم ہوتا ہے۔ 183 نمبر آیت سے شروع ہوتا ہے اور 187 پر 88 پر جا کر یہ بند ہو جاتا ہے، اور پورے قرآن میں اس کے بعد روزہ رکھو یہ کہیں نہیں آیا۔ روزہ رکھ الصائمین والصائمات یہ قرآن میں آیا ہے، الصائحون یہ قرآن میں آیا ہے، لیکن یا پھر 60 روزے کفارے کے بطور حکم صرف سورہ بقرہ میں ایک جگہ آیا ہے۔ یہ شیطان کے خلاف سب سے طاقتور ہتھیار ہے اگر روزہ ہو جائے۔ جتنے شیطان کے ہتھیار ہیں یہ روزہ سب کو بیکار کر دیتا، ان کو ڈیفیوز کر دیتا، ان کو سب کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر روزہ رکھنے والا، روزہ رکھنے والی ایسے روزہ رکھ لے جیسے میرے اللہ نے کہا، جیسے میرے نبی نے فرمایا، تو شیطان کی طاقت بکھر جاتی، ٹوٹ پھوٹ جاتی۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے کہ رشوت خور کہتا ہے جی رمضان میں نہیں، یہ نہیں، رمضان میں جھوٹ نہیں بولنا، رمضان میں صحیح تولنا ہے، رمضان میں غلط نہیں تولنا ہے۔ کیوں؟ شیطان قید ہو جاتا ہے۔ رمضان میں نمازی کیوں بڑھ جاتے ہیں؟ شیطان قید ہو جاتا ہے۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ رمضان میں شیطان قید کیے جائیں، اس امت کو ملا رمضان میں شیطان قید ہو جاتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل بات کر رہے تھے رمضان کے تعلق سے کہ اگر روزہ ہو جائے تو شیطان کی طاقت بکھر جاتی ہے، اور خاص طور پر ماہ رمضان میں شیطان قید کر دیا جاتا ہے۔ اب جب شیطان کی شخصیت کی بات کی جا رہی ہے تو شیطانوں کی اقسام کے بارے میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تفسیر احسن البیان ہے، اور ہم چلیں گے آخری جو صورتیں ہیں ان میں، اور یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ شیطان کے تعلق سے جو بات کی گئی ہے، یہ صفحہ نمبر 1437 ہے۔
اور یہاں پر شیطان کے بارے میں جو بات کی گئی ہے تو وہ قید کر دیا جاتا ہے. یہ بھی دیکھیں گے, میرے ساتھ کچھ مہمان بھی ہوں گے, کیا صورتیں ہوتی ہیں قید کرنے کی, اور انسان پر اس کے اثرات جو ہیں وہ بدستور جاری رہتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, کیا صورتیں ہیں. ہم اسلام میں اور مسیحیت میں روزے کی بات کر رہے ہیں, تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ وسوسہ ڈالنے والوں کی دو قسمیں ہیں. شیطان کو وسوسہ ڈالنے والا کہا گیا ہے. شیطان اور جن کو تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو گمراہ کرنے کی قدرت دی ہے. علاوہ ازیں ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے. ایک تو ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہو گیا, یہاں پر دیکھ لیجئے, کا ساتھی ہوتا ہے جو اس کو گمراہ کرتا رہتا ہے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات فرمائی تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا وہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے, لیکن اللہ نے اس پر میری مدد فرمائی ہے اور وہ میرا متی ہو گیا ہے, مجھے خیر کے علاوہ کسی بات کا حکم نہیں دیتا. اور یہ نیچے سارے حوالہ جات ہیں, مختلف احادیث کہاں سے یہ لی گئی ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک اور حدیث ہے, آپ نے فرمایا یہ تو ٹھیک ہے لیکن شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. یہ بھی ایک حدیث ہے, واقعہ ہے, تو چونکہ وقت مختصر ہے یہاں پر صرف چند اہم باتیں. لیکن شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے, اور ان احادیث کی تفاسیر بھی موجود ہیں, آپ پڑھ سکتے ہیں, ہمارے پاس بھی ہیں. دوسرے جو شیطان انسانوں میں سے ہوتے ہیں, تو پہلے تو ہم نے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے, اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں دوسرے قسم کے جو شیطان ہیں انسانوں میں سے ہوتے ہیں, جو ناصح مشفق کے روپ میں انسانوں کو گمراہی کی ترغیب دیتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ شیطان جن کو گمراہ کرتا ہے یہ ان کی دو قسمیں ہیں, یعنی شیطان انسانوں کو بھی گمراہ کرتا ہے اور جنات کو بھی. تو اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے, پھر انسانوں میں بھی شیطان ہے. تو قید جب ہوں گے تو ان کی صورتیں کیا ہوں گی. پھر آگے میں آپ کو ایک اور کتاب دکھاتا ہوں, یہ اختلاف امت صراط مستقیم, یہ کتاب آپ کے سامنے. یہاں پر بھی وہ شیطانوں کی بات کرتے ہیں. تو آئیے, جب وہ فرقوں کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر وہ کہتے ہیں جس کی پیروی ہمیشہ سلف صالحین اور اولیاء امت کرتے آئے ہیں, اس ایک راستے کے سوا باقی سب شیطان کے ایجاد کیے ہوئے راستے ہیں. تو اب یہاں پر وہ فرقوں کی بات کر رہے ہیں, اور یہ مصنف آپ کے سامنے ہے, یہ ان کا نام ہے, وہ لکھ رہے ہیں, ہم نہیں کہہ رہے. یہ لکھا ہے جتنے بھی وہ راستے ہیں جو صحیح نہیں ہیں شیطان کے ایجاد کیے راستے ہیں, اور جو لوگ ان میں سے کسی راستے کی دعوت دیتے ہیں, غور کیجئے, وہ شیطان کے ایجنٹ بلکہ مجسم شیطان ہیں. تو یہاں پر انسانوں کو جو مختلف تعلیمات دیتے ہیں مختلف فرقوں کی جو درست نہیں ہیں, ان کو کہا گیا وہ مجسم جسم میں شیطان ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو میں ایک اور کتاب دکھا دوں, یہ آپ پڑھ لیجئے گا, کتاب کا نام آپ کے سامنے ہے, اس کے بعد آپ کے سامنے مصنف ہیں, اور پھر یہ پبلشرز بھی آپ کے سامنے ہیں. یہاں پر ایک اور بہت اہم بات بیان کی گئی ہے, وہ یہ ہے شیطان کے پوتے کا سلام قبول کرنا. حامہ شیطان کے پوتے کا سلام قبول کرنا. اور یہ آپ پڑھ لیجئے, بہت ہی قابل تحقیق بات اس میں بھی ہے, اور میں صرف دکھا رہا ہوں, کتاب آپ کے سامنے ہے, آپ پڑھیے. یہ پھر دیکھ لیجئے, حامہ شیطان کے پوتے کا سلام قبول کرنا. تو پہلے ہم نے جو شیاطین کے تعلق سے بات کی ہے, اب یہاں پر بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ جو قید کرنا ہے, شیطان کے اثر سے بچنا ہے, اس کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں. میرے ساتھ ڈاکٹر جے پی گل صاحب ہیں, آپ سے متعارف کروانا چاہتا ہوں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, عرصہ دراز سے خدمت میں ہیں. ڈاکٹر جے پی گل صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی ڈاکٹر صاحب تھینک یو, بہت اچھا, تھینک یو فار ہیونگ می. ڈاکٹر صاحب شیطان باندھ دیا جاتا ہے, جی اس کے تعلق سے یہودا کے خط میں لکھا ہے کہ کچھ شیطان باندھے ہوئے ہیں. مکاشفہ کی کتاب میں ہے کہ شیطان باندھا جائے گا. ایک ماضی کی بات ہے اور ایک مستقبل کی بات ہے, ہم حال میں رہ رہے ہیں. تو یہ ایک مہینے میں شیطان باندھا جاتا ہے یا کس طرح سے؟ مسیحی تعلیم اس تعلق سے کیا ہے وہ بتائیے گا. جی آپ جو حوالے آپ کہہ رہے ہیں اس کو نہ ٹچ کرتے ہوئے میں پہلے کچھ چند باتیں بتا دینا چاہوں گا. جیسے کہا جاتا ہے کہ شیطان باندھ دیا گیا ہے, تو اگر باندھ دیا گیا تو اس کے جو کرم ہیں, اس کے جو اعمال ہیں وہ بھی باندھ دیے جاتے ہیں, رائٹ. تو
اگر شیطان جو ہے گمراہ کرتا ہے، ہلاک کرتا ہے، جھوٹ فریب بولتا اور بلواتا ہے انسانوں سے، اور پاک کلام، یہ سب پاک کلام کے حوالوں سے کے نظریے سے بتا رہا ہوں کہ شیطان جو ہیں دماغوں کو، انسان کے دماغوں کو وہ کرپٹ کر دیتا ہے، ان کو خراب کر دیتا ہے کہ وہ بد فعلیاں کرے، برا سوچے اور ہر طرح کی برائی کا خیال رکھیں، ہلاک کرنے کی، برائی کرنے کی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ اعمال موجود ہیں انسانوں کے جی اندر تو ہاں پھر جی، شیطان کا باندھا جانا جو ہے اس پر سوالیہ نشان ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ ڈیفینیٹلی بہت شکریہ۔ اب میں ہمارے ساتھ ایک اور مہمان بھی ہیں، وہ بھی عرصہ دراز سے خداوند کی خدمت میں ہیں، پاسٹر سیموئل نوئل صاحب۔ خوش آمدید پاسٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ کرنے کے لیے اور اس اچھے پروگرام میں آنے کے لیے۔ آپ بھی پاسٹر صاحب یہ بتائیے کہ پاسٹر ڈاکٹر گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر برے اعمال تو نظر آ رہے ہیں تو شیطان پھر کیسے بند گیا؟ جو شیطان سے متعلقہ صفات اور اعمال ہیں اگر وہ انسانوں میں نظر آ رہے ہیں تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ باندھنے کی صورتیں کون سی ہیں۔ تو بائبل میں یہودا کے خط میں کہ شیطان باندھے گئے ہیں، کچھ مکاشفہ کی کتاب میں شیطان باندھا جائے گا، لیکن آج حال میں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اعمال اگر وہ اس کے ہیں تو پھر وہ اعمال نظر آتے ہیں کہ وہ کام کر رہا ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس تعلق سے؟ جی بالکل، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس تمام صورتحال میں ہمیں اس بات کا پتہ چلا کہ شیطان باندھا ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ آزاد گھوم رہا ہے، کیونکہ ہر برا کام ہو رہا ہے، ہر طریقے سے انسانوں کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور ان کے اعمال سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ آزاد پھر رہا ہے۔ لیکن جو بائبل کی تعلیم ہے، ہم اس کو اگر جب دیکھتے ہیں تو اس سے ہم خدا یسوع مسیح کے نام پر شیطان کو باندھ سکتے ہیں، اور جس طرح آپ نے یہودا کے خط میں کہا کہ اسے تاریکی میں قید کیا ہوا ہے اور پھر مکاشفہ میں زنجیر سے اس کو باندھا جائے گا، یہ ساری صورتحال ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسے اتھا گڑھے میں بھی پھینکا جائے گا، اور اسے آگ کی جلتی ہوئی جو گندک کی جھیل ہے اس میں بھی پھینکا جائے گا۔ تو ان تمام باتوں کے دوران ایک چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب خدا کے نام سے ہم خدا یسوع مسیح کے نام سے شیطان کو باندھ دیتے ہیں اور ہم اس کی حدوں کو محدود کر دیتے ہیں، اس کی حد کم کر دیتے ہیں، تو اس طرح سے اس آزادی کے ساتھ کام کرنا ختم ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ پاسٹر صاحب، آپ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ شیطان باندھا گیا ہے، کچھ جو شیطان ہیں وہ باندھے گئے ہیں اور مستقبل میں شیطان کو باندھا جائے گا، لیکن اس وقت موجودہ حال میں آپ نے بتایا کہ مسیح نے جو اختیار دیا ہے اس اختیار سے آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو لوکا کی انجیل 10واں باب اور اس کی 17 سے 19 آیت آپ دیکھیے گا، اور ڈاکٹر جے پی گل صاحب اگر آپ پہلا پطرس 5واں باب اور اس کی 8 سے 9 آیت اگر پڑھ دیں، اور پاسٹر نوئل صاحب آپ یعقوب 4 باب اور 7 آیت بھی، تو میں آپ دونوں سے باری باری درخواست کروں گا۔ سو پاسٹر سیموئل صاحب آپ لوکا 10 17 سے 19 ہمارے لیے ذرا پڑھ دیجئے گا۔ یہاں پر پیارے ناظرین، خداوند یسوع مسیح جن کو اہل اسلام نبی مانتے ہیں وہ اپنے حواریوں کو اختیار دے رہے ہیں، اور اختیار کس پر دے رہے ہیں، اور یہ مسلسل ہر صورتحال میں ہر زمانے میں رہے گا۔ پاسٹر نوئل صاحب پڑھ دیجئے ذرا لوکا 10 17 سے 19۔ کلام مقدس میں اس طرح سے مرقوم ہے، وہ 70 خوش ہو کر پھر آئے اور کہنے لگے، اے خداوند تیرے نام سے بدروہیں بھی ہمارے تابع ہیں۔ اور اس نے ان سے کہا، میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا تھا، اور دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا۔ بہت شکریہ پاسٹر نوئل نے جو بات کی تھی اس کی بنیاد یہ ہے کہ یسوع مسیح نے اختیار دیا ہوا ہے، اور کس پر؟ آپ نے دیکھا شیطان کو دیکھتا ہوں،
اور پھر سانپوں کو بچھوؤں کو کچلو، یہ ساری تشبیہات ہیں، یہ مثالیں ہیں جو شیطان، چونکہ باغ عدن میں وہ سانپ کی صورت میں آیا تھا اور اس کی فوجیں جو ہے وہ مختلف، اگر آپ مختلف قبائل کو دیکھیں، مختلف رسومات کو دیکھیں جو شیطان کی پوجا کرنے والے لوگ کرتے ہیں، تو یہ ساری نشانیاں آپ کو ادھر مل جائیں گی۔ تو یہ مسیح کا اختیار شیطان پر، کیونکہ یسوع مسیح نے خود ابلیس پر فتح پائی، اور لکھا ہے خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے، اور اس نے ابلیس کو تباہ کر دیا۔ تو اب یہاں پر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اختیار وہی دے سکتا ہے جس نے پہلے اختیار حاصل کیا ہو، جس نے فتح پائی ہو، وہی اپنی فتح میں دوسروں کو شریک کر سکتا ہے۔ تو یسوع مسیح نے ابلیس کو شکست دی اور اس کا اختیار چھین لیا۔ اب آپ کہیں گے جی ابلیس تو ابھی سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اختیار سے مراد یہ ہے کہ جب اس کا اختیار لے لیا ہے تو اس کو بے اثر کر دیا ہے، وہ موجود ہے۔ اب ہارا ہوا بادشاہ اگر کسی ملک میں رہتا ہے تو وہ بادشاہ نہیں، اس کے پاس اختیار نہیں ہے، وہ ملک میں رہ رہا ہے، لیکن وہ اس اختیار پر، اس عہدے پر، اس رتبے پر نہیں ہے جہاں وہ اپنا اختیار استعمال کر سکے۔ تو قانونی طور پر یسوع مسیح نے، اس سے مراد یہ ہے قانونی طور پر حق کو ختم کر دینا، تو یسوع مسیح نے اس کے جو قانونی حقوق، جو اس کو اختیار دیا گیا تھا، جو اختیار اس کے پاس تھا، ہم اس کے بارے میں مختلف کتب میں موجود ہے، ادھر میں جانا نہیں چاہتا۔ پاسٹر جے پی گل صاحب، ڈاکٹر جے پی گل صاحب، آپ پڑھیے پہلا پطرس 5واں باب اور 8ویں 9ویں آیت اور یعقوب 4:7، تو اس سے بات واضح ہو جائے گی۔ اختیار دیا ہے یسوع مسیح نے شیطان پر کہ جاؤ اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہیں پہنچے گا، وہ تم پر اثر انداز غالب نہیں آ سکے گا۔ جی پاسٹر گل صاحب۔ جی، پہلا پطرس 5 باب اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیات انگریزی میں اس پرکار سے ہے: Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Whom resist steadfast in faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. لکھا ہے سچیت ہو جاؤ، تمہارا دشمن شیطان شیر کے مانند جو ہے ہاڑ کھانے کے لیے گھومتا پھرتا ہے، کس کو کرے، اس لیے اپنے ایمان میں مضبوط ہو جاؤ تاکہ اس کا سامنا کر سکو، جیسے دوسرے بھائیوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ پاسٹر سیموئل صاحب، آپ اس کو ذرا اردو میں بھی پڑھ دیجئے، اور پھر میں آپ سے چاہوں گا ڈاکٹر گل صاحب کہ آپ اس پر بھی بات کیجئے کہ یہاں پر کیا ہمیں سکھایا گیا ہے۔ پاسٹر نوئل صاحب پڑھ دیجئے 5واں باب، پہلا یوحنا 5واں باب ہے، اور 8 سے 9ویں آیت ذرا پڑھ دیجئے تاکہ پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں۔ یہاں پر میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، پوری دنیا میں جو لوگ اس شو کو دیکھ رہے ہیں، جو دیکھیں گے، شیطان کے بارے میں جب بات کی جا رہی ہے تو شیطان شکست خوردہ، یسوع مسیح نے اس کو شکست دی، پھر اس نے اپنے لوگوں کو، اپنے پیروکاروں کو، اپنے حواریوں کو اختیار دیا کہ وہ اس کی فتح میں شیطان پر فتح مند رہیں۔ اب یہ ایک اور صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ اٹیک کیسے کرتا ہے۔ پاسٹر نوئل صاحب ذرا پڑھ دیجئے ان آیات کو اردو میں۔ جی، پہلا پطرس اس کا 5واں باب 8ویں آیت: تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ جی بہت شکریہ، آگے بھی پڑھ دیجئے۔ جی، آگے لکھا ہے: تم ایمان میں مضبوط ہو کر اور یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو کہ تمہارے بھائی جو دنیا میں ہیں ایسے ہی دکھ اٹھا رہے ہیں۔ اور یعقوب کا خط 4واں باب پڑھ دیجئے ذرا اسی کے ساتھ ہی۔ یعقوب کا خط، جی، پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ بہت شکریہ جناب، بائبل مقدس نے ان باتوں کو بہت واضح کر دیا ہے۔ تو اب آپ دونوں صاحبان، میں ڈاکٹر جے پی گل صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ پطرس کے خط میں جو بیان کیا گیا ہے اس پر بات کیجئے کہ وہ دھاڑتا پھرتا ہے، شیر تو نہیں لیکن شیر کی مانند ڈرانے کی کوشش کرتا ہے، اور آپ پھر یہ جو خدا کے تابع ہو جاؤ، مقابلہ کرو تو وہ بھاگ جائے گا۔ پاسٹر نوئل صاحب آپ اس پر بات کیجئے گا۔ جی گل صاحب۔ جی، بڑا کلیئر ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے ایمان میں مضبوط ہونا ہے اور شیطان کا سامنا کرنا ہے، اس کو ریسسٹ کرنا ہے، اس کو دوڑانا ہے۔ ہم جو خداوند میں ایمان رکھتے ہیں یسوع ناصری کے دوارا سے، وہ ہمیں اختیار مل جاتا ہے کہ خداوند نے اس پر فتح پائی ہے۔ وہی فتح کی وجہ سے یسوع کے نام سے ہم شیطان کو پوری دنیا میں ختم نہیں کرتے ہیں،
بلکہ اس کے ایریے کو، اس کی حدوں کو کم کر دیتے ہیں. ہم جہاں جہاں لوگوں کے اندر سے ان کو ایکسپیل کر دیتے ہیں، نکال سکتے ہیں. ایٹموسفیئر میں جہاں جہاں پر آپ دعا کے ساتھ، اختیار کے ساتھ ڈانٹیں گے تو وہاں سے نکل جائے گا. یہ اختیار دیا گیا. بہت شکریہ. یہاں پر ڈاکٹر گل صاحب نے یہ بتا دیا کہ وہ آئے گا اٹیک کرنے کے لیے، لیکن آپ کے پاس جب اختیار ہے تو آپ اسے روک سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک جو ٹریفک کا سپاہی ہے وہ دبلا پتلا ہے، جب اس کے پاس اختیار ہے، اس نے وردی پہنی ہوئی ہے، جب وہ ٹریفک سگنل کے قریب آتا ہے، وہاں پر کھڑا ہوتا ہے، چوراہے میں آتا ہے، جو ہی وہ اپنا ہاتھ ایسے کرتا ہے ساری ٹریفک رک جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس اختیار ہے. اسی طرح سے جب مسیح اختیار دیتے ہیں تو ان کا اختیار بھی ایسے ہی کام کرتے ہیں. جب آپ ابلیس کو حکم دیتے ہیں تو اس کی حدوں کو محدود کر دیتے ہیں، اس کے اختیار کو ختم کر دیتے ہیں. محترم پاسٹر نوئل صاحب، لکھا ہے کہ باپ کے خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. یہاں پر حل بتایا گیا ہے، طریقہ بتایا گیا ہے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے. جی، بڑی خوبصورت آیت ہے اور بہت ہی خوبصورت مطلب کہ شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں خدا کے تابع ہونے کی ضرورت ہے. ہم اپنی ذاتی حیثیت میں شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جی لیکن پاسٹر صاحب یہ خدا کے تابع ہونا کیا ہے، اس کو ذرا تھوڑا سا بتائیے. تابع کیا ہونا ہے؟ جب تک ہم خداوند کے حکموں پر عمل نہیں کرتے اور اس کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کرتے، ہم خدا کے تابع نہیں ہو سکتے. اس کے لیے ہمیں خدا کو قبول کرنا، اسے اپنا نجات دہندہ قبول کر کے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر، توبہ کر کے اس کے پیچھے چلنا، یہ ہے تابع ہونا. بہت شکریہ. میں مختصر کر دوں پاسٹر صاحب کی بات کو کہ اپنی مرضی نہیں، خدا کی مرضی. ہم اپنے پروگرام نہیں، خدا کے پروگرام. اپنی خواہشات نہیں، خدا کی خواہشات اگر ہوں تو یہ تابع داری ہے، ورنہ جھوٹ، فریب اور دھوکہ ہے. بہت شکریہ پاسٹر نوئل صاحب. کوئی اور بات آپ کرنا چاہیں اس تعلق سے؟ جی، میں اس کو اور اچھی طرح سے بیان کرنے کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ جب شیطان کو بھی باندھا جاتا ہے اور شیطان بھی لوگوں کو باندھ دیتا ہے، اور شیطان جھوٹا اور فریبی ہے، ہم اس کی باتوں پر جو ہے وہ یقین نہیں کر سکتے کہ وہ باندھا ہوا ہے ماہ رمضان میں یا کیسے. لیکن یہاں پر ہم ایک لوکا کی ہی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کبڑی عورت تھی جس کو شیطان نے باندھا ہوا تھا، اور جب خداوند یسوع مسیح وہاں پر گئے ہیکل میں اور انہوں نے اس کو دیکھا تو انہوں نے اس سے کہا کہ کیا تو آزاد ہونا چاہتی ہے؟ اور تو خداوند یسوع مسیح نے اس کپڑے پن اور اس کی بیماری سے آزاد کر دیا. بہت شکریہ. شیطان نے اس کی سوچوں کو محدود کر دیا تھا اور خداوند نے اس کی حدوں کو، اس عورت کی، کبڑی عورت کی حدوں کو کھول دیا اور وہ اسی وقت آزاد ہو گئی اور اس کا کپڑا بن جاتا رہا. بہت شکریہ. پاسٹر صاحب یہ بات بتا رہے ہیں، لوکا کی انجیل میں، دیگر اناجیل میں بھی شاید آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا، لیکن اس میں دو باتیں ہوئی ہیں. ایک تو وہ عورت کبڑی تھی، اور یہ کہ اس کا سبب کیا تھا کبڑے پن کا، یہ بتایا گیا ہے. سبب یہ تھا کہ ابلیس نے اس کے بدن پر قبضہ کر رکھا تھا، شیطان نے. تو خداوند نے چونکہ اس کے پاس اختیار ہے، اس نے اپنے اختیار سے شیطان کو نکالا اور بیماری جو اس سبب سے تھی اس سے بھی شفا دی. تو بہت شکریہ پاسٹر صاحب، آپ نے یہ حوالہ بھی ہمیں بتایا ہے. میں شکر گزار ہوں آپ دونوں احباب کا کہ آپ اس بات کو واضح کر رہے ہیں. اور افسیوں کے خط کے 6 باب میں لکھا ہے کہ ہماری لڑائی گوشت اور خون سے نہیں ہے، بلکہ روحانی فوجوں سے ہے، شرارت کی فوجوں سے ہے. لیکن ہم لوکا 10ویں باب میں دیکھتے ہیں کہ میں نے تم کو اختیار دیا ہے کہ ان سب پر غالب آؤ. تو جن لوگوں کے پاس اختیار ہے وہ غالب رہیں گے، اور جن کے پاس اختیار نہیں ہے وہ ابلیس کے حملوں کا شکار ہو سکتے ہیں. کیا کہیں گے دونوں صاحبان آپ؟ 1 منٹ جے پی گل صاحب آپ لیجئے، پاسٹر نوئل بات کیجئے، 1 منٹ آپ کو دیتا ہوں، اس پر بات کیجئے. جی بالکل. ہاں دیکھیے، جب تک آپ کو خداوند کی اور سے اختیار نہیں بخشا جاتا تب تک آپ شیطان سے لڑ نہیں سکتے، کیونکہ وہ جسم نہیں ہے، وہ روح ہے، وہ ایک بدروح ہے، اور اس کا سامنا پاک روح سے کیا جا سکتا ہے جو خداوند کی ہدایت سے ہمیں بخشا جاتا ہے. اگر کوئی کہے کہ میں اپنے خود کی مرضی سے یا اپنی طاقت سے یا اپنے زور سے یا بڑے علم سے یا پھر تجربے سے یا پھر اپنا روزہ رکھ کے یا پھر کتابیں پڑھ کر، ان سب باتوں سے نہیں ہو سکتا جب تک اختیار نہ ملا ہو.
बहुत शुक्रिया पास्टर जेपी गिल साहब। ये कह रहे हैं कि आपके नेक अमाल इख्तियार आपको नहीं दिला सकते, आपका ताबेदार होना आपको फ़तहमंद रखेगा, और वो भी खुदा के रूह की हदायत में चलते हुए। और रोमियो के ख़त में लिखा है खुदा के फर्जंद वही हैं जो उसके रूह की हदायत से चलते हैं। तो रूहुल कुद्स की मर्जी के ताबे होकर आप फतह पा सकते हैं। जी पास्टर नोएल साहब। जी, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ इफ्सियों के खत की जो हवाला आपने दिया, इसमें वो सारे हथियार हैं जो पहले बांधने की जरूरत है, और ये वफादारी के हथियार हैं। जब खुदावंद को हम कबूल कर लेते हैं, उसके ताबे हो जाते हैं, तो ये हथियार हम अपने ऊपर ले लेते हैं, और जब ये हथियार ले लेते हैं तो फिर हम शैतान का मुकाबला कर सकते हैं, और फिर शैतान को हम शिकस्त दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया। हम शैतान को शिकस्त दे सकते हैं। इफ्सियों 6 बाब वहाँ पर हथियारों का जिक्र भी किया गया है। आइए नाजरीन, अब हम इसी ताल्लुक से रोज़े की बात कर रहे हैं, तो असल रोज़े की तरफ लौटने के लिए, उसकी तालीम को समझने के लिए वो है क्या, आइए ये क्लिप देखते हैं। वायरल सच में अब आपको उस रोजेदार की कहानी बताएंगे जिसने एक हिंदू बच्चे की जान बचाने के लिए अपना रोजा तोड़ दिया। जी हाँ, एक मुस्लिम युवक की एक कहानी बेशक उन लोगों के लिए एक नसीहत है जो मजहब के नाम पर खून बहाते हैं। क्या है इंसानियत को सबसे बड़ा बनाने वाले इस कहानी के पीछे का सच, ये आपको दिखाएंगे। और हाँ, ये भी बता दें कि आमतौर पर हम अस्पताल के अंदर के विजुअल्स नहीं दिखाते हैं, दिखाने से बचते हैं, लेकिन ये कहानी की मांग है, ये कहानी एक नसीहत दे रही है, इसलिए इसकी शुरुआत अस्पताल के अंदर के विजुअल्स से ही कर रहे हैं। आपके सामने 2 तस्वीरें हैं। एक तस्वीर उस नवजात बच्चे की जिसने महज 2 दिन पहले ही इस दुनिया में कदम रखा है, और दूसरी तरफ एक युवक है जिसका खून निकाला जा रहा है। नवजात और युवक दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है, दोनों का धर्म अलग है, परिवार अलग है, लेकिन अब दोनों खून के रिश्ते में बंध गए हैं। नवजात शिशु की जान बचाने के लिए अपना खून देने वाले इस युवक का नाम मोहम्मद अशफाक है। अशफाक को फेसबुक के जरिए पता चला था कि एक नवजात के लिए ब्लड डोनर की तलाश की जा रही है। दरअसल बिहार के दरभंगा में आरती कुमारी नाम की महिला ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज में एक बच्चे को जन्म दिया। जन्म के बाद से ही बच्चे की हालत बिगड़ने के बाद उसे आईसीयू में रखना पड़ा। बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव रेयर था, इसलिए खून मिलने में दिक्कत आ रही थी। बच्चे के परिवार के लिए ये बेहद मुश्किल घड़ी थी। नवजात के पिता रमेश कुमार सिंह एसएसबी में है और उस वक्त अस्पताल में वो मौजूद नहीं थे। ऐसे में सोशल मीडिया पे बच्चे के परिवार वालों ने ब्लड डोनेशन की अपील की। इसी अपील पर अशफाक की नजर पड़ी और फिर चैट के जरिए ही स्थिति को समझी और फिर मदद का भरोसा जताया। अशफाक मदद के इरादे से दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे। अशफाक ने ब्लड डोनेशन का फॉर्म भी भर दिया, लेकिन डॉक्टरों ने उनका खून लेने से मना कर दिया क्योंकि अशफाक रोजे से थे और उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। लेकिन डॉक्टर खाली पेट खून निकालने की इजाजत नहीं देते। अशफाक ने बच्चे की जान के खातिर खून लेने की मिन्नत की, लेकिन डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया। अशफाक को बच्चे की जान और रोजे में से किसी एक को चुनना था और उन्होंने इंसानियत का दामन थामते हुए रोजा खोलने का फैसला किया। अशफाक ने पानी पीकर और कुछ खाकर अपना रोजा खोला, जिसके बाद डॉक्टर ने उनका खून निकाला और बच्चे की जान बच गई। मेरे ईश्वर ने कहा कि सबसे पहले अगर किसी का जीवन बचाना हो, व्यक्ति का जीवन बचाते, यहाँ तो नन्ही सी जान की बात थी। इबादत हो सकता है, हम रोजा बाद में भी रख सकते हैं, लेकिन जीवन एक बार चला गया तो वापस नहीं आ सकता है। तो इसलिए मैंने तुरंत सडनली फैसला किया उस बच्ची को मुझको ब्लड देकर उसका जीवन बचाना है। मुझे अफसोस होता है कि लोग आज ये सवाल करते हैं कि वो बच्ची हिंदू या मुस्लिम। निश्चित रूप से वो बच्ची हिंदू थी, लेकिन ये कहते और मैं मुस्लिम हूँ, मुझे ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बच्ची हिंदू थी मुस्लिम थी, मुझे फर्क पड़ता वो मेरी बच्ची थी। बच्चे की दादी अशफाक के लिए क्या कह रही हैं, सुन लीजिए। हम लोग तो समझते हैं जो भगवान है मेरे लिए, हम नहीं मानते हैं हिंदू और मुस्लिम। जब बच्चा को जिंदगी दिए हैं तो हम हिंदू और मुस्लिम मानते हैं। यानी एक हिंदू परिवार के लिए किसी और मजहब का व्यक्ति भगवान बन चुका है। अशफाक का यह कदम उन लोगों के लिए सबक है जो किसी की जान से ज्यादा धर्म और मजहब को महान समझते हैं। आपने ये क्लिप देखा। अब मैं आपके सामने यसाया 58
चैप्टर है उसकी कुछ आयात आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि इस क्लिप को देखने के साथ ही ये आयात भी आपके सामने रहें। गला फाड़ कर चला दरेग ना कर, नरसिंगे की मानद अपनी आवाज़ बुलंद कर, और मेरे लोगों पर उनकी ख़ता और यकूब के घराने पर उनके गुनाहों को ज़ाहिर कर। वो रोज़ बरोज़ मेरे तालिब हैं और उस कौम की मानद है जिसकी सदाकत के काम किए और अपने खुदा के अहकाम को तर्क ना किया। मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते हैं, वो मुझसे सदाकत के अहकाम तलब करते हैं। वो कहते हैं हमने किस लिए रोज़े रखे जबकि तू नज़र नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल नहीं करता। देखो तुम अपने रोज़े के दिन अपनी खुशी के तालब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो तुम इस मकसद से रोज़े रखते हो कि झगड़ा डगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम उस तरह का रोज़ा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज़ आलम बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोज़ा है जो मुझे पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाऊ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोज़ा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आज़ाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले? क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिनसे रूपोशी ना करे? तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जाहिर होगी। तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदावत का जलाल तेरा चंडावल होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा, तू चलाएगा और फरमाएगा कि मैं यहाँ हूँ। फिर आगे लिखा हुआ है रोज़े के ताल्लुक से, तो यहाँ पर ये क्लिप जो था उसमें जो बच्चे की दादी है वो कह रही है कि ये जो मुस्लिम नौजवान है कि ये भगवान है। डॉक्टर जेपी गिल साहब, पास्टर नोएल साहब जी, असल रोजा जी, ये आपने क्लिप देखा जी, असल रोजा क्या कहेंगे? जी पहले मैं बयान करूं जी? हेलो, हाँ जी, पहले मैं बयान। जी बिल्कुल, पास्टर नोएल साहब आप बोलिए, फिर जेपी गिल साहब हमारे साथ हैं, वो इस पर बात करें। जी, आजकल की बड़ी जो लाइफस्टाइल है, एंटरटेनमेंट की दुनिया के अंदर रोजा एक बड़ा अजीब का नाम है, लेकिन जब हम बाइबल को देखते हैं तो बाइबल हमें रोजा रखने के बारे में कहती है और बताती है। बाइबली तालीम के मुताबिक हम रोजा रख सकते हैं, और लेकिन इस रोजे का एक अंदाज, इस रोजे का एक पहलू है जिसके बगैर हम रोजे की जो असल हकीकत है उस तक नहीं पहुंच सकते। और पास्टर साहब बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि आप गिल साहब, ये क्लिप आपने देखा है, इस पर पहले बात कीजिए कि उस नौजवान ने रोजा तोड़ा और फिर उस बच्ची को बचाने के लिए खून दिया, और वो ये कह रहा है कि जीवन बचाना, जान बचाना ज्यादा मुकद्दम है, रोजा तो मैं बाद में भी रख सकता था। क्या कहेंगे? और ये बच्ची हिंदू है, मुसलमान नहीं है, क्या कहेंगे? बड़ा पाकला में जो आपने हवाला पढ़ दिया ये शरा की किताब में से कि जो रोजा है उसका मतलब है खुदावन के लिए काम करना, अच्छे काम करना, खुदावन के ईमान को बयान करना, वो है। और वैसे भी रोजे का मायना तो यही है कि हलीम होना, खुदावन को खुश करना, उसकी नजदीकी में जाना, उसके हुक्मों की पालना करना और वो काम करना जो खुदावन चाहते, ना कि सिर्फ भूखे रहना। बहुत शुक्रिया। जेपी गिल साहब ने बताया कि खाली भूखा रहना नहीं, अमल से खुदाई सफात को ज़हूर में लाना। और ये इस नौजवान के कॉलर हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। जी आप ऑन एयर हैं, बात कीजिए। जी खुशामदीद कहते हैं, आप ऑन एयर हैं, प्लीज बात कीजिए। अच्छा टॉपिक है और दिल नहीं करता है कि आप बातें ही ऐसी कर रहे हैं कि हम लोग बहुत लुत्फअंदोज हो रहे हैं, हम बड़ी बरकत पा रहे हैं। और मैं एक डॉक्टर साहब शुक्रिया भी करना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले परवेज साहब और
मैंने दुआ करवाई थी, शुक्रगुजारी भी करवाई थी। मेरे बेटे की नौकरी हो चुकी है, तकरीबन महीना हो रहा है, और उसके लिए भी शुक्रगुजारी करें। और डॉक्टर साहब, मैंने उस वक्त भी आपसे कहा था कि मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। तो बात ये है कि डॉक्टर साहब, सिर्फ मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी यीशु मसीह को, आपने किस तरह यीशु को कबूल किया? आप कब से को पहचाना? कितना अरसा हो गया? कितना, मतलब आप थोड़ा जो आप इसके बारे में थोड़ा जो बताएंगे? जी, मैं किसी वक्त अपनी पर्सनल टेस्ट मनी, जो मेरी शख्सी गवाही है, वो मैं इसी शो में दूंगा। सिर्फ मैं अपनी गवाही दूंगा। और ये मैं मुख्तसर बता दूं कि मुझ पर तकरीबन 4-5 कातलाना हमले हो चुके हैं और मसीह ने मुझे बचाया है। और सबसे बढ़कर ये बताना चाहता हूँ कि एक दफ़ा जब मैं आपको मसीह की ताकत की बात बता रहा हूँ, जो हम बात कर रहे हैं आज, एक दफ़ा रिवॉल्वर्स के साथ और दीगर चीज़ों के साथ इतना मुझे मारा गया कि मैं बिल्कुल फेंट होने वाला था, बेहोश होने वाला था। जो ही मैं गिर रहा था, ऐसे करके ज़मीन पर आ रहा था, आसमान से एक बिजली जैसे आती है, वो आई और फिर मैं खड़ा हुआ। और जब मैं उस जगह से बाहर निकला तो जो लोग मुखालिफ थे, उनके हाथों में जो असला था, और वो कह रहे थे कि रुक जाओ वरना हम गोली मार देंगे। लेकिन खुदावंद ने उनको गोलियों को इजाज़त नहीं दी कि चल सके। ये मेरा यीशु है, ये मेरा यीशु है। यीशु मसीह जिंदा है, वो खुदा का बेटा और वो खुदावंद है। उसकी ताकत के आगे कोई ताकत ठहर नहीं सकती। और उसी यीशु मसीह ने मुझे नजात दी है, मुझे बचाया है, और मैं ये उसकी मोहब्बत की बातें पूरी दुनिया तक पहुंचाता हूं और पहुंचाता रहूंगा। सिर्फ मैंने आपको ये बात इसलिए बताई, खुदावंद अलाउ करता है कि मैं पूरी दुनिया को बता सकूं कि यीशु मसीह नासरी वो मुजस्सम खुदा है, वो दुनिया का नजात दहिंदा है, और वही जल्द आने वाला है, और उसकी बादशाहत पूरी दुनिया में होगी। हमारे मुसलमान बहन भाई मानते हैं कि उसकी आमद करीब है, वो आने वाला है, और वो मुंसिफ और जज बनकर आएगा, और वो अपनी बादशाहत, जो रास्तबाजी की बादशाहत है, हमेशा की जिंदगी की बादशाहत है, उसको कायम करेगा। और मैंने उसको कबूल किया और उसने मुझे निजात दी, और अब जब तक सांस है उसकी मोहब्बत का पैगाम पहुंचाता रहूंगा। यही मेरी मुख्तसर गवाही है आज। फिर किसी वक्त मैं पूरे, अगर खुदावंद ने मौका दिया तो मुकम्मल सुनाऊंगा। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, और खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ, उसने आपके बेटे को जवाब दी है। हम तो दुआ करते हैं, जवाब तो उसने देना है, उसको सारा जलाल है। बहुत शुक्रिया। कोई और बात करना चाहेंगे आप? जी, आप जारी रखते हैं। एक और क्लिप देखते हैं। असल रोज़े की बात जब करते हैं तो दौरे हाजरा के जो बहुत बड़े दानिश्वर हैं हसन निसार, उनसे जब सवाल किया जाता है दुआ और रोज़े के बारे में, तो आइए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। अपने व्यूअर्स को अपनी तरफ से, आपकी तरफ से, आपकी टीम की तरफ से रमज़ान मुबारक कहते हैं। लेकिन मैं आपसे जाते जाते पूछना चाहूँगी, रोज़े का जो ट्रू स्पिरिट क्या है, उसका ट्रू सेंस क्या है? तो मोटी बात है, इसमें बड़े लेक्चर हैं, ऐसे आम तो जो प्यासा घोड़ा तो फलाना ही, वो इस तरह की बात। देखो, रोज़ा बुनियादी तौर पे मोटी बात टेम्पटेशन को रेजिस्ट करने का नाम है, और अच्छे बुरे ये उसकी ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग क्या है? देखो, अच्छा और बुरा दोनों बदी अट्रैक्ट करती है। बदी में खास तरह की कशिश है जो आजमाइश के तौर पर रखी गई है। बुरा अपनी लगाम में खींच लेता है, नहीं, अच्छा अपनी लगाम में खींच लेता है, बुरा कर गुजरता है। खुद को रोक लेना, वो अपनी टेम्पटेशन, और टेम्पटेशन पे कंट्रोल करना और ना कर सकना, यही अच्छे और बुरे की, और इतना ही थिन लाइन है किसमें, उसमें बहादुर और बुज़दिल में। देखो, खौफ बहादुर को भी आता है, वो ओवरकम कर लेता है। सो बुरा ख्याल अच्छे को भी आता है, लेकिन लगाम, अपनी लगाम में खींच लेने का नाम है। सो रोज़ा इज बेसिकली एन एक्सरसाइज। आप अपनी टेम्पटेशंस को कंट्रोल करोगे। चीजें बजाते खुद एंड नहीं होती हैं। अच्छा, आप जिम जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, जान मारते हो, तो वो जान मारना एंड नहीं है, मंजिल है टू डेवलप रेजिस्टेंस मसल। ऐसा ही है, इबादत करके भी अगर नापाक हो आप, तो वो तो एक मीन टू एन एंड है।
نماز ہے، اگر اس نے آپ کو ڈسپلن ہی نہیں دیا، کانسنٹریشن سپین ہی نہیں دیا، صرف وضو جھاڑا آپ نے، نہ آنکھ میں پاکیزگی، نہ دل میں، نہ دماغ میں، نہ ڈسپلن آیا سیکھا آپ نے، نہ آپ کے اندر وہ تحمل آیا، نہ برداشت آئی، نہ بھائی چارہ آیا، تو نماز تو اٹ از اے مین ٹو اچیو سو مینی اینڈز. تو جمہوریت اگر وہ اینڈز ہی نہیں ملتے آپ کو، اگر وہ نتائج، وہ پھل، وہ مقاصد ہی حاصل نہیں ہوتے جن کے لیے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. حسن نثار صاحب یہ بات کر رہے تھے. اب ان باتوں کی سمجھ کیسے آ سکتی ہے؟ باتیں ہم نے کی ہیں، کلام آپ تک پہنچا ہے. حضور المسیح کے 2 شاگرد تھے. یسوع مسیح جب جی اٹھنے کے بعد ان سے ملے تو وہ پریشان تھے، باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں. تو پھر حضور المسیح کیا کہتے ہیں؟ لوکا کی انجیل کے 24ویں باب میں سے آپ کے سامنے رکھوں گا. اس نے ان سے کہا، اے نادانوں اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقادوں، نبیوں کی سب باتوں کو ماننے میں سست اعتقادوں. سورہ البقرہ 136ویں آیت پڑھ دیجئے میرے جو مسلمان بہن بھائی ہیں، اور پھر اس کو پڑھیے. اور اس کے ساتھ جو قرآن میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں اس آیت کا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو پہلے انبیاء سے کہی گئیں. خلاصہ بیان کر رہا ہوں، معاف کیجئے گا، آیت مجھے اس وقت نمبر یاد نہیں ہے، لیکن وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو پہلے انبیاء سے کہیں گئی. تو اے نادانوں اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقاد ہو. تمہارا اعتقاد تو ہے، لیکن باتوں کو ماننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اے نادانوں، کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ یسایہ 53 باب. یسایہ کیا وہ سمجھا رہے ہیں؟ کیا مسیح کی پہچان کروا رہے ہیں. پھر موسیٰ سے لے کر اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی تھیں وہ ان کو سمجھا دیں. کس نے؟ حضور المسیح نے. اور پھر لکھا ہے، آگے ہم پڑھتے ہیں، اس پر ان کی آنکھیں کھل گئی اور انہوں نے اس کو پہچان لیا اور وہ ان کی نظروں سے غائب ہو گیا. انہوں نے آپس میں کہا، جب وہ راہ میں ہم سے باتیں کرتا اور ہم پر نوشتوں کے بھید کھولتا تھا، خدا کے بھید کھولتا تھا، تو کیا ہمارے دل جوش سے نہ بھر گئے تھے؟ سورہ الحدید 27ویں آیت. یسوع مسیح اسلام کے عقیدہ کے مطابق، مسیحی عقیدہ کے مطابق زندہ ہیں، اور زندہ یہاں پر وہ 2 شاگردوں سے ملے. آج جب ہم رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں یا اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن باتیں ہم پر کھلی نہیں ہیں، تو باتیں کس طرح سے کھل سکتی ہیں؟ یہاں پر واضح طور پر لکھا کہ مسیح نے. تو مسیح اگر زندہ ہیں، اگر کا لفظ میں اس لیے لگا رہا ہوں کہ کچھ ان کو زندہ نہیں مانتے، لیکن اہل اسلام اور مسیحی تو مانتے ہیں. تو جو زندہ ہے، جیسے انہوں نے ان شاگردوں پر ان باتوں کو کھول دیا، وہ آج آپ پر بھی آپ کی روحانی حالت کو اور نوشتوں کو کھول سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو. ڈاکٹر گیل صاحب، یہ شاگرد جو اماؤس کی راہ پر تھے، یسوع مسیح نے ان پر باتیں کھولیں. آج مختصر بتائیے گا کہ لوگ کیسے مسیح سے رابطہ کر کے تاکہ یہ باتیں وہ بھی ان پر کھول دیں، وہ سمجھ سکیں روحانیت کو اور اس زمینی زندگی کو کیا کریں. وہ دیکھیے، یہ جو شاگرد تھے وہ یروشلم چھوڑ کر جا رہے تھے، اس لیے کیونکہ ان کے من میں یہ تھا کہ خداوند ختم ہو چکے ہیں، ابھی جو ہیں ان کے اندر شک آ چکا تھا اور وہ ایمان سے دور جا چکے تھے. انہوں نے سوچا کہ یسوع یہ کام نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ باتیں تب بھی ہم پر نازل ہوتی جب یسوع کو ہم زندہ خداوند کر کے قبول کرتے ہیں، اس پر یقین کرتے ہیں اور بنے رہتے ہیں اور اپنے ایمان کے کاموں میں لگے رہتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ مسیح پر ایمان، تو ہمارے مسلمان بہن بھائی یہ اکثر کہتے ہیں کہ مسیح پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں. تو وہ ایمان کیسے ہو مسیح پر؟ آپ آج ان سے پوچھئے تاکہ وہ آپ پر ان باتوں کو کھولیں. ڈاکٹر جے پی گل صاحب ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں. پاسٹر نوئل صاحب، آپ بتائیے، جے پی گل صاحب نے بتایا کہ کیسے
आज लोग राबता करें जिंदा यीशु से कि उनकी अक्लें वो रोशन करें, उनको वो बातें समझा दें। क्या करें? आप क्या कहना चाहेंगे इस ताल्लुक से? और बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, शरीक हुए। चूंकि शायद वक्त ना बचे मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं, तो बात कीजिए। खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद के कलाम में हर एक बात बड़ी सच्चाई से लिखी है, और रेवलेशन मुकाशवा की किताब में लिखा है कि वो हमारे दिल पर के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता है, और वो हमारे इजाजत यानी कि हमारे पास अंदर आकर हमें हमारे साथ खाना खाना चाहता है, रफाकत करना चाहता है। अगर कोई भी आज बहन भाई अपना दिल खोल कर खुदावंद यीशु मसीह को अपने अंदर आने की दावत दे, और तो ये आज निजात का दिन है, और आज ही हमारे बहन भाई निजात पा सकते हैं। कोई भी अगर बहन भाई अगर अपने आप को आज तैयार करे और खुदावंद यीशु मसीह को अपने दिल में आने की दावत दे, और फिर वो उस सच्चे दिल से तौबा करे, और फिर इस तरह से हर एक इंसान जो है वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला सकता है, और फिर वो बहुत शुक्रिया हासिल कर सकता है। बहुत शुक्रिया। पास्टर नोएल साहब हमारे साथ शरीक थे। कैसे यीशु से राबता हो सकता है, उन्होंने डॉक्टर साहब शुक्रिया। पास्टर नोएल, आपने बहुत ज़बरदस्त बातें की, बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू। यूहन्ना की अंजील में खुदावंद यीशु मसीह, हम मानते हैं मसीही, आप जो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं नबी मानते हैं, आपने फरमाया जो कुछ मेरे नाम में मुझसे चाहोगे मैं तुम्हारे लिए करूँगा। अब ये आपका शख्सी राबता उनके साथ। बहुत से लोग कहते हैं हमारे मुसलमान बहन भाइयों में, जी बुज़ुर्ग आ गए उस पर, उसको इस बुज़ुर्ग की ज़ियारत हुई है। यीशु मसीह, पास्टर नोएल साहब ने फरमाया मैं तुम्हारे दिल के दरवाज़े पर, तशबीह है कि मैं करीब हूँ तुम्हारे, बिल्कुल तुम्हारे करीब हूँ, दरवाज़े पर हूँ। मुझे मेरे नाम से जो कुछ मुझसे चाहोगे मैं तुम्हारे लिए करूँगा। तो आज अगर आप तक ये तमाम बातें पहुँची हैं, बहुत सी ऐसी बातें जो खुल नहीं सकी, आप उलझाव का शिकार हैं, आपके अंदर इत्मीनान नहीं है, तसल्ली नहीं है, उलझाव है, जो आपका अकीदा है उसको भी आप समझे बगैर ही अपनाए हुए हैं, तो यीशु मसीह उनके शागिर्दों के साथ जब आपकी बात हुई, आपने तमाम बातें उनको समझा दी, उलझाव में नहीं, परेशानियों में नहीं, जो हमारी डेस्टिनेशन होगी इस ज़िंदगी के बाद उसका यकीन ना हो। तो आज रोज़े भी हों, तमाम मजहबी रसूमात भी हों, लेकिन अगर इन बातों का यकीन नहीं है कि मेरा रोज़ा कबूल भी हो रहा है, मेरी ज़िंदगी में हकीकतन उसके अहकाम की पैरवी हो रही है, मैं इन बातों को हकीकत में समझाऊं या नहीं, तो मसीह हैं जो हम पर हकीकत हाल को खोल सकते हैं। अब हमारी मर्ज़ी कि हम उनको पुकारेंगे या नहीं। जो भी उनको पुकारते हैं, दुनिया भर में बहुत सी गवाहियां हैं, वो उन लोगों के साथ बातचीत करते हैं, उन लोगों पर बातों को खोलते हैं और उनको अपने इत्मीनान से, गुनाहों से निजात देकर, अबलीस से छुड़ाकर, मजहबी खाली ज़िंदगी से निकाल कर रूह की वो नेमतें और वो बरक़ात जो सिर्फ खुदा ही से आती और इंसान के अंदर जो खला है उनको भर देती है, वो आपके मुंतज़िर हैं। आइए हम उनको पुकारें ताकि जैसे ये शागिर्द खुश हो गए, उनके दिल खुशी से भर गए, हम सब भी इस खुशी से भर जाएं और जान जाएं कि खुदा हमारी ज़िंदगियों से क्या चाहता है और वो हमसे खुश है। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त चाहते हैं आपका मेज़बान दानियाल।